السلام علیکم۔ آج میں اجالوں کے سفیر سے گوہر تاج کی زبانی ہی ایک کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ایسے بچے کی کہانی جو آٹزم میں مبتلا ہے۔ گوہر تاج لکھتی ہیں، گزرتے وقت کی مسلسل کروٹوں کے ساتھ بیتی یادیں دھندلا جاتی ہیں، لیکن کچھ مناظر نگاہوں میں ٹھہر جاتے ہیں۔ میری یاد میں بھی ایک ایسا ہی منظر زندہ ہے۔ یہ کراچی میں رہنے والا ایک خاندان ہے کہ جس کے چھوٹے بڑے کئی افراد ایک کمسن بچے کے گرد جمع ہیں۔ یہ بچہ کہ جس کے پیار کا نام بابی ہے، گاہے بگاہے زور سے تالی بجاتا ہے، تیزی سے ہاتھوں کو فضا میں ہلاتا ہے۔ اس کے منہ سے کبھی بے ہنگم چیخ نکلتی ہے تو کبھی محمل الفاظ۔ سب افراد بچے سے اس طرح محظوظ ہو رہے ہیں گویا تفریح کا اس سے اچھا اور سستا موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ بار بار بابی کو چھیڑا جاتا ہے۔ اس طرح تالیوں، چیخوں اور قہقہوں کے درمیان مقابلے کا رقص سا جاری ہے۔ تب ایسے میں ایک بے بس ماں زخمی شیرنی کی طرح تڑپ کر بچے کے گرد رشتہ داروں کے ہجوم کو چیرتی اپنے لخت جگر کو سینے سے لگاتی ہے۔ تم سب بس بھی کرو، مت تنگ کرو میرے بچے کو۔ اس ماں کی آواز میں خفگی، کھسیاہٹ اور ممتا کی تڑپ ہے، اور پھر مجمع چھٹتا ہے اور ساتھ ہی بیہودہ تفریح کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کل کا کمسن بابی آج امریکہ کا باعزت شہری ہے۔ وہ نوکری کرتا ہے اور کسی حد تک اپنا خرچہ اٹھاتا ہے۔ بابی جس ذہنی معذوری کے ساتھ پیدا ہوا اس کو طب کی دنیا میں آٹزم کہا جاتا ہے۔ بابی کی ماں صالحہ مرزا نے پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ منتقلی کے بعد بھی بہت جانفشانی سے اپنے بچے کی مسلسل تربیت کی، اور یہاں ان اداروں میں جہاں ذہنی معذوری والے بچوں کی تربیت کا خاص انتظام ہوتا ہے، میں نہ صرف بچے کو داخل کروایا بلکہ مسلسل رفائی خدمات بھی پیش کی تاکہ اپنے بچے کی ذہنی کیفیت سے آگہی کے ساتھ وہ اس کی تربیت میں بھی برابر معاونت کر سکیں۔ صالحہ مرزا نے اپنے بچے کی علامات کے بارے میں بتایا کہ عام بچے کے برعکس کونے میں بیٹھے کسی گول چیز یا پہیے خواہ کہیں سے بھی مل جائے اس سے کھیلتے رہتے، اس کو گھما کر دیکھتے اور تالیاں بجا کر خوش ہوتے، پھر دونوں ہاتھ فضا میں اس طرح چلاتے کہ جیسے پنکھا چلتا ہے۔ ہیجان کی کیفیت میں ہاتھوں کی حرکت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ پھر ایک خاص علامت شور سے گھبرانا تھی۔ شور چاہے لوگوں کا ہو یا مشینوں کا، ان کی بے چینی بڑھ جاتی۔ ان کو تو بس اپنا خاموش گوشہ الگ تھلگ ہی اچھا لگتا تھا۔ گھر والوں سے تو مانوس تھے، لیکن اگر کوئی باہر والا آ جائے تو غصے سے اگر زمین پر بیٹھے ہیں تو سر زمین پر دے مارتے، اور اگر کھڑے ہوئے ہوتے تو سر دیوار پر مارنا شروع کر دیتے۔ کسی کا بھی مخاطب ہونا ماں سوائے گھر والوں کے انہیں پسند نہیں۔ ان کی اپنی ایک دنیا تھی جس میں دوسروں کا عمل دخل پسند نہیں کرتے تھے۔ زندگی میں بچپن سے آج تک کسی قسم کی بے قاعدگی اور غیر منظم انداز برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا بھی پسند نہیں۔ تاہم اگر غصے میں آ جاتے تھے تو دوسروں کو گھورتے ضرور تھے، چاہے تھوڑی دیر کو ہی صحیح۔ میں نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی سمجھ عمر کے اعتبار سے کم تھی۔ گو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سمجھ میں اضافہ ہوتا گیا۔ تعلیم کی کمی کے باوجود انگریزی اور اردو بہت بامحاورہ بولتے ہیں، بہت اچھی طرح اپنے کپڑوں کو رکھتے ہیں، تیار بہت ہی اچھی طرح ہوتے ہیں، کوئی اوٹ پٹانگ میچنگ نہیں ہوتی۔ گوہر نے صالحہ مرزا سے سوال کیا کہ کبھی اپنے دکھ میں کسی کو شریک کیا؟ انہوں نے جواب دیا، سوائے اپنی ماں کے
کسی کو بھی نہیں کہ ماں ہی دوست اور قریب ہوتی ہے۔ اماں نے بابی کو پالنے میں بہت ساتھ دیا۔ شوہر اور گھر والوں کا کیا رویہ تھا؟ صالحہ مرزا نے بتایا کہ شوہر نے ہمیشہ بہت تعاون کیا، خصوصاً امریکہ میں۔ پاکستان میں تو گھر میں بھی ملازم تھے، یہاں تو ہر کام آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتا ہے۔ بابی کو سنبھالنے کے لیے یا سودنگ کے لیے جو چیز سب سے کارآمد تھی وہ موسیقی تھی۔ ریڈیو یا دوسرے آلات موسیقی کا بہت مثبت اثر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جسمانی ایکسرسائز، سوئمنگ وغیرہ بھی سودمند ثابت ہوتی تھی۔ اگر کسی بات پر غصہ ہے تو دھیان بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ مگر موسیقی تو سائنس نے ثابت کر دی ہے کہ آٹسٹک بچوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ حالانکہ ملاؤں نے موسیقی کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا ہے، مگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر شے، مثلاً پتے، بارش میں تال ہے، سر ہے، مگر یہ ملاؤں کا کیا کیا جائے کہ مذہب کا اپنے حساب سے پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے۔ آٹسٹک بچے کو پالنے میں صالحہ مرزا کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، میری تعلیم نے میرا ذہن کھولا، مجھے سوال پوچھنے اور فکر کرنے کی صلاحیت دی اور بحیثیت مجموعی مثبت انداز فکر دیا۔ میرا زمانہ تو پھر بھی پرانا تھا، لیکن میں ضروری سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ علم کے زور سے بہت سی گتھیاں سلجھنے لگتی ہیں، حالات سے شکست کھانے کے بجائے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں امریکہ میں اس قسم کے بچوں کے لیے حکومت بہت کچھ کرتی ہے۔ ویسے تو یہ بات اچھی ہے کہ جنرل کلاس روم میں اسپیشل بچوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے ذہنی یا جسمانی معذوری کوئی عجوبہ نہیں رہتی اور لوگوں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے اس قسم کے افراد کے لیے۔ اس طرح بچوں کی مختلف سطح پر تربیت بھی ہوتی ہے، مثلاً اسپیچ تھیراپی، گرومنگ، تعلیم وغیرہ۔ بڑی عمر میں ان کو ملازمت کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے، جو ذہنی چیلنج سے زیادہ عام سطح پر ہونے والے معمولی جسمانی مشقت کے کام ہوتے ہیں۔ بابی کی تربیت فیکٹری میں سامان کی پیکنگ یا تھیلوں میں سامان بھرنے کی ہوئی۔ یہ آج کل ایک فیکٹری میں ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہیں اور 15 دن میں جمعے کو تنخواہ کا چیک بھی لاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد معاشرے کا مفید فرد بن سکیں، خود اپنی عزت بھی کر سکیں۔ سنا ہے اب پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہیں۔ صالحہ مرزا نے اپنے جیسی ماؤں کے لیے پیغام دیا کہ تعلیم حاصل کریں، جس مرض کی بھی تشخیص کرنا چاہیں اس کے متعلق خوب پڑھیں اور گہرائی میں جا کر معلومات حاصل کریں۔ کسی مفروضے پر یقین نہ کریں، مثلاً یہ کہ بچے پر جن سوار ہو گیا، بچہ قبرستان سے گزر گیا ہوگا۔ پوری لگن اور دل جمعی سے صرف بچے کا ہی خیال رکھنا ضروری نہیں، بلکہ اپنا بھی رکھیں اور اپنی ذہنی تفریح کا بھی سامان کریں۔ جو مسئلہ ہے وہ تو رہے گا، اس کو حل کرنے کی یا بہتری کی صورت نکالنے کے لیے خود کو اچھا رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت ابتدا میں آپ کو بابی کی ذہنی کیفیت یا آٹزم کا اندازہ کس طرح ہوا؟ صالحہ نے کہا کہ پہلے تو یہی کہ دوسروں کے مقابلے میں یہ چونچال نہیں بلکہ سست تھے، انگلیاں منہ میں رہتی تھیں جن کو چباتے رہتے، رال ٹپکتی رہتی۔ یہ کیفیت 4-5 برس تک جاری رہی۔ کمر میں کمزوری کے باعث 3 سال میں چلنا اور تقریباً 2 سال کے بعد بولنا شروع کیا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے اور رشتہ داروں نے تسلیاں زیادہ دیں، علاج کسی نے تجویز نہیں کیا۔ ڈاکٹر سکون آور گولیاں دے دیتے جس سے بابی سو جاتا تھا یا گم ہو جاتا تھا۔ پھر جب یہ ذرا بڑے ہوئے تو باقاعدہ تشخیص ہوئی اور انہیں آٹزم میں مبتلا قرار دے دیا گیا۔ مضمون کے اختتام پر میں نے پڑھا کہ کچھ عرصہ پہلے بیگم صالحہ کا حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔